ایک بات تھی جو اچھا ہوا یاد آ گئی، وہ جتنے تاجر لوگ ہیں، جتنے کمپنیوں کے جو کمپنیاں چلا رہے ہیں سیٹ لوگ، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ انشورنس کروانا کیسا ہے ملازمین کی. میں نے کہا حرام ہے. انہوں نے کہا کوئی ملازم جل گیا، مر گیا، کچھ مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ، تو ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم ان کی بیماری کا علاج کرائیں، اور کمپنی کے دوران اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ ساری ذمہ داری قانون یہ ہے کہ وہ کمپنی کے جو چلانے والے لوگ ہیں، جو اونر ہیں، وہ پے کریں گے. تو کہہ رہے ہم تو انشورنس کرواتے ہیں ان کے. میں نے کہا دیکھو، آپ لوگوں پر یہودیت کا اتنا اثر ہو گیا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہودی نے جو نظام دیا نا، اس کے علاوہ کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا. آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ اسلام نے ہمیں کوئی چیز دی نہیں ہے. میں نے کہا ایک بات دیکھو، یہودی اس سے، یا انشورنس کمپنیاں، یہودی تو نہیں ہے اس میں، انشورنس کمپنیاں پیسے کما رہی ہیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے. ان کو پتا ہے کہ سال میں اتنے حادثے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے جو پریمیئر ہے، جو قسطیں ہیں، وہ اتنے ہو جائیں گی. تو میں نے کہا اگر حادثہ نہیں ہوا تو یہ رقم آپ کی 100% ڈوبی کہ نہیں ڈوبی؟ اس کو بچانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے آپ نے؟ اس کو بچانے کے لیے کیا انتظام کیا؟ یہ تو ان کی جیب میں جا رہی. تبھی تو یہ جوا ہے. حادثہ ہو گیا تو آپ کھینچ لو گے رقم، نہیں ہوا تو وہ کھینچ لیں گے رقم. یہی تو جوا ہے، یہی تو سٹا ہے. تو کہنے لگے ہاں یہ تو ہے، مگر ضرورت بھی تو ہے نا. میں نے کہا اس ضرورت کا متبادل میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ اس پہ اور اچھی طرح غور کریں اور ایسا آلٹرنیٹ نکالیں کہ جو قابل عمل ہو. میں آپ کو صرف ایک اشارہ دے دیتا ہوں. میں نے کہا دیکھو آپ یہ کرو، آپ بھی زکوٰۃ نکالتے ہو اور ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقات و خیرات بھی کرتے ہوگے. داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی. اور بھی بہت سارے لوگ جو آپ کے ساتھ اس کاروبار میں شریک ہیں، ان کو بھی آپ ترغیب دو کہ یار ہم اس کمپنی کے لیے چند دکانیں خریدتے ہیں صدقے کے پیسوں سے، لوگوں سے کلیکشن بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ اپنے پیسے بھی ڈال دو اس میں. یہ سارے کام کرا کے اور لوگوں کو ترغیب دو کہ یہ دکانیں قیامت تک کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ وقف ہو جائیں گی غریبوں کے لیے. نہیں آ رہی بات؟ میں نے کہا ابھی سے کام شروع کرو. 10-15 سال اول تو اتنے بڑے بڑے سیٹ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے 5-6 دکانیں خریدنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. طارق روڈ میں 6 دکانیں خرید لیں وہ بیٹھے بیٹھے، لیکن دماغ ہی نہیں جاتا نا اس طرف. وہ دکانوں کے پیسے صدقہ کر کے ان کو کھلا کے خرچ کر دیں گے، ختم ہو گئے پیسے. بھائی میں نے کہا دکان خریدیں اپنی فیکٹری کے لیے. بولے اس فیکٹری میں جب تک یہ فیکٹری ہے، اس وقت تک جب تک ملازمین اس میں کام کریں گے، ان ملازمین میں سے کوئی بیمار ہو گیا یا کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ان دکانوں کی آمدن سے ان کا علاج کیا جائے گا. میں نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خود یہ ملازمین اس کے لیے چندہ دیں گے. خود یہ ملازمین کہیں گے یار ابھی 1000 روپے کاٹتے ہو نا انشورنس کمپنی کو دینے کے لیے، 5000 کر لو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انشورنس کمپنی سے ہمیں نقصان کی تلافی تو ہو رہی ہے، ثواب نہیں مل رہا. جبکہ ان کو پتا چلے گا کہ یہاں اگر ہم نے پیسے لگائے تو ثواب بے انتہا ملے گا. ہماری قبر میں جانے کے بعد بھی جن جن ملازمین کا علاج ہوتا رہے گا ان کو ثواب ملتا رہے گا، اور انشورنس کمپنیوں کی جو ہے نا ایسی کی تیسی ہو جائے گی اگر یہ سسٹم معاشرے میں چل پڑے. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو یہی کمیونٹی آپ خاندان میں بنا سکتے ہیں. بھئی ہمارے خاندان میں کسی غریب بچی کی شادی ہوگی، جہیز خلاف شرع ہے لیکن مجبوری بعض دفعہ دینا پڑتا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے خاندان والوں کو، سارے سیٹھوں کو جمع کرو یار، کچھ چندہ بندہ کر کے ہم کسی بزنس میں لگا دیتے ہیں. لیکن بزنس پکا ڈھکا ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ پیسے لے کے بھاگ گیا. دکانیں، زمین میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے وہ ڈوبنے کا خطرہ کم ہوتا ہے. تو وہی ہم دکانیں خرید لیں گے، اس کو کرائے پہ دے دیں گے یا اس کو کاروبار چلائیں گے اس سے. ابھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یار میرے پاس بہت غریب آتے ہیں، میں تعاون کر کے، میں سیٹھ آدمی ہوں، میں تعاون کر کے تھک گیا ہوں، تو سارے میرے خون نچوڑ دیتے ہیں اور ہے بھی غریب. میں نے اس کو مشورہ دیا، میں نے کہا بھائی ایسا کرو، آپ جو پیسے لگا رہے ہو نا، نہیں لگاؤ. اس کا اپنا کاروبار ہے، مختلف قسم کے وہ کنٹینر ان کے چلتے ہیں. میں نے کہا ایک کنٹینر آپ ہمت کر کے خود بھی پیسے لگاؤ، تھوڑے لوگوں سے بھی چندہ لے کے ایک کنٹینر، 9 کنٹینر آپ کے ہوں گے تو ایک کنٹینر کس کا ہوگا؟ غریبوں کا ہوگا. ایک کنٹینر مہینے میں 10-20 لاکھ کما کے، ہنس کھیل کے کما کے دے دیتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور میں نے کہا جب وہ کنٹینر چلے گا تو آپ اس میں اپنا بھی کمیشن رکھو تاکہ وہ بھی اسی طرح چلے جس طرح باقی 9 چل رہے ہیں. وہ اگر خالی فی سبیل اللہ ہو گیا نا تو اپنے 9 کنٹینروں کا تو بڑا خیال ہوگا. وہ جو فی سبیل اللہ والا ہے وہ مرے جلے آپ گئے، وہ تو ثواب تو مل گیا نا ہمیں. میں نے کہا جو 20 لاکھ کماؤ گے تو غریبوں کو صدقے کی رقم ہے، کسی مفتی کو، عالم کو بٹھا کے یہ کام کرو. ایسا نہ ہو کہ 80% آپ نے رکھ لیا اور غریبوں کے لیے 10%. جو اجرت مثلیہ ہے، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ اس قسم کا کاروبار رن کرنے میں
جو چلانے والے کا اس کا پروفٹ کیا ہے، یعنی اس کا جو مارجن چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کیا چل رہا ہے، اس سے تھوڑا سا احتیاطاً کم کر لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی فکر آپ کو 9 کنٹینر کی ہوگی اس 10ویں کی بھی اتنی ہی فکر ہوگی، کیونکہ آپ کا پروفٹ اس سے وابستہ ہے. تو غریب اس سے زیادہ کھائیں گے اور قیامت تک کھاتے رہیں گے. قیامت، کیونکہ اگر وہ کنٹینر خراب ہو کے بک گیا تو اس سے جو رقم آئے گی پھر اس سے غریبوں ہی کے لیے کوئی چیز خریدنی پڑے گی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کیا کنٹینر کیا ہو گیا ہے، وقف ہو گیا ہے. کیسی خاندانی بات بتا رہا ہوں کہ نہیں بتا رہا ہے بھائی؟ وہ اللہ کے لیے کیا ہو گیا، وقف. اب وہ اگر بکا بھی، جیسے دکانیں نہیں چل رہی تو وقف کے مال کو جب آپ بیچیں گے تو وہ کوئی بھی نہیں کھا سکتا، اس سے پھر دوسری کوئی ایسی چیز خریدنی پڑے گی. اور جب آپ کی فیکٹری ختم ہو گئی، یعنی فیکٹری کے مزدور جو ہے جب وہ فیکٹری ختم ہو گئی تو اب کیا کریں گے اس کا؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ جس کے لیے وقف کیا تھا جب وہ لوگ اگر ختم ہو جائیں تو پھر عام غریبوں کا حق ہے، پھر وہ کسی ٹرسٹ کو دے دو، کسی مدرسے کو دے دو، کسی عالم کے حوالے کر دو، حضرت یہ آپ کو جو غریب مناسب لگے یہ آمدن اس پہ آپ نے خرچ کرنی ہے. جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہے، اپنے چاچا کو دے دیں، اپنے ماموں کو دے دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کھائیں گے نہیں. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وقف شدہ زمینیں اور جو پراپرٹیاں آج تک مدینہ منورہ میں موجود ہیں، تو ان لوگوں نے کتنا کما لیا ہوگا، کتنا کما لیا ہوگا. کیا خیال ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ کھوپڑی کا استعمال. اور مزے کی سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں اپنے آپ اگر مالدار بھی ہے نا تو بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر سکتے ہیں. حضرت عمر تو غریب تھے تو انہوں نے باغ میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا، لیکن فقہا لکھتے ہیں کہ غریب ہونا ضروری نہیں ہے. آپ جب کوئی چیز وقف کرنے، آپ نے کہا کہ یہ دکان للہ فی اللہ غریبوں کے لیے، اور اس میں یہ بھی شرط لگا سکتے ہیں کہ انڈا موڑ کے غریبوں کے لیے، یہ بھی جائز ہے. یعنی آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، بھائی یہ میری دکان ہے، یہ میرے خاندان کے غریبوں کے لیے میں وقف کر رہا ہوں. سنے مسئلہ، اس کی آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ کام. اگر کوئی دکان نہیں خرید سکتا تو 100 آدمیوں سے پیسے جمع کر کے تو خرید سکتا ہے نا. میرا اپنا ارادہ ہو رہا ہے میں یہ سسٹم شروع کر دوں، کیونکہ مجھے بھی لوگ بہت زکات دیتے ہیں، فطرانے دیتے ہیں کہ بھئی آپ غریبوں میں بانٹ دیں. اب غریب تو بیچارے اتنے ہیں، وہ ہر وقت نہیں ہماری جیب میں فطرانے ہوتے ہیں نا بگاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کسی غریب کو. ایسے ایسے لوگوں کے حالات ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو زکات کا پیسہ ہے وہ تو ظاہر نہیں لگ سکتا، جو اضافی صدقات خیرات آ رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کوئی ماہر آدمی مجھے ملے تو میں اس کو بولوں کہ یار کوئی دکان شکان خریدتے ہیں، تھوڑے دن غریبوں کو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ سارا پیسہ آپ نے اس میں لگا دیا، اس کو کرائے پہ دو، ان کا ایک حساب کتاب پراپر طریقے سے شروع ہو جائے گا. تو یہ کام بہت پہلے، تو آپ کو پتا ہے کہ جب ہندوستان میں انگریز آیا ہے تو یہ جو حیدرآباد ہے نا ہندوستان کا، پوری زمین حیدرآباد کی، کہتے ہیں ایک بالغ بھی زمین ایسی نہیں تھی جو وقف نہ ہو. ساری اسٹیٹوں نے خرید کے مدارس کے لیے وقف کر دی تھی. جتنے ہندوستان کے بڑے بڑے دینی یونیورسٹیاں بڑی بڑی چل رہی تھی، لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ چندے کے بغیر چل رہی تھی. وہ انگریز نے دیکھا بھائی یہ تو معاملہ ہی سارا خراب ہو گیا ہے، ہم ان کو جتنا بھی غریب کریں ان کے مدرسے تو پھر بھی چل رہے ہیں. تو انگریز نے وہ ظلم کیا خلاف قانون، وہ ساری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، اس نے ساری زمینیں ختم کر دی، وہ وقف کی ساری قبضہ کر کے مالک بن گیا اس کا. تو یہ کام بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. تو انشورنس کا بہترین متبادل ہے کہ آپ اس طرح سے شروع کر دو.